انسانوں کے گناہوں کو جمع دینا جہاں آپ روزہ آج اگر تھوڑا شدت ڈوب دیا جائے تو روزہ بڑا لگ رہا ہے، اس کو دنیا والے کو کیوں سنا رہے ہو؟ تکلیف اور مصیبت میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کو تکلیف اور مصیبت دے کر کے اس کی آزمائش کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی اتنے زیادہ علامہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم دلی کا بھی معاملہ اتنا ہی کرتا ہے۔ مشکلات تھوڑی سی آزمائش کا برداشت نہیں کرتا۔ روز ناشد کے دن جب ہمارے اعمال کھولے جائیں گے، جب ہمارے گناہوں کے دفتر کو کھولا جائے گا، اب کتنے بڑے کافی ہے جب ہماری بات کی دنیا کو اسٹری کو کھولا جائے گا تو شرمندگی الگ ہے، اللہ کے عذاب اس دن الگ ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، نجات کی کا مہینہ ہے یہ، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اے اللہ آزمائش کے لائق ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر لیجیے۔ لیکن جب یہ ارادہ ہوتا ہے تو اسے برکت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری نیت کرنے سے نہیں ہوتی، ہماری نیت کرنے سے نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو کام کریں خوشی و خضوع کے ساتھ، جو عام چیزوں میں کرتے ہیں اس سے زیادہ خوشی و خضوع کے ساتھ آپ ان دونوں میں کریں، کیونکہ ان دونوں کی فضیلت ہے۔ ان مہینوں کے اندر جو عبادات ہیں، جو طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، ان دونوں کے اندر جو احکام ہے، رمضان شریف کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت کی وجہ سے ہر نیکی کے درجات کو، ہر نیکی کے اجر ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ میرے دوستوں کو جہاں تک ہو سکے اپنے والدین کی، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے حلال رزق کی کوشش کریں اور حلال رزق کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہر طریقے سے ٹوٹ کر کے بڑی اپڈیٹ ہوتی ہے۔ ہمارا زکات کو بھی بڑا اچھا نہیں، ہماری قوم کے اندر اتنی غربت ہے، اتنی طاقت کشی ہے کہ اگر ہر مسلمان صاحب استطاعت اگر زکات نکال لیتا ہے تو ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو زکات نکال جب صاحب استطاعت ہے تو زکات نکالنے کے بعد اس کو اس دل میں پہنچا لینا چاہیے کہ آج اب اپنے بعد زکات دینے کے بعد ہمارے مال کے اوپر کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی، اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی کہ جس مال کی زکات دی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کا محافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے حالانکہ زکات وہ چیز ہے کہ جو عام غریب لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے زکات کے مال میں، آپ کے مال میں حق رکھا ہے۔ آپ کے مال کے اندر جو غریبوں کا جو حق ہے آپ اس کو زکات کے ذریعے اس مال کو غریبوں تک پہنچائیں۔ آج ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آج یہ ہے کہ ایک تو اب زکات نہیں نکالتے، دوسری بات ہمارا چلتا زبان کا ہمارا ذہن فکر جو ہے ایک دم جو ہے حرام مال کی طرف اور حرام غذا کی طرف ایک دم منسلک ہو چکا۔ تو ایک تو یہ کہ زکات نہ نکالنے پر خدا کا تعلق مذہب ہے، آپ نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، آپ ماشاء اللہ تقویٰ کو تقریر ہوئے پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ آپ زکات کہیں گے کہتے تو زکات اسلام کا ایک اہم رکن حصہ ہے۔ آپ اس کا انکار کیجیے گا تو یقین جانیے کہ نماز روزے یہ مذہب کی آپ کو کہیں کہاں پہنچائے گا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے خیر و غضب میں ڈال سکے۔ تو ہمارا معاشرہ اس بات کی طرف جائے کہ زکات پوری امانت کے ساتھ نکالے، انشاءاللہ جو مال بچے گا کوئی سنکٹ اس مال کے اوپر نہیں آئے گا۔ آپ کے جو دماغ کے اوپر جو خوف تعلق ہوتا ہے کہ ہمارے مال پیسے نہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، یا اس کی گارنٹی اللہ نے دی۔ تو اس نے کہا ہے کہ رب کی من چاہے زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جو رب کی چاہت کے اوپر جو زندگی ہوگی وہ ذرائع خوف و خطر کی زندگی ہوگی، اس کا ضامن اس کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین۔ جب ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو
ہم دنیا میں بھی خوف و دہشت سے جئیں گے، اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہمارے سروں سے اٹھ جائے گا، اور آخرت میں بھی ہم صحیح وقار ہوں گے۔ تو میرے دوستوں کو پوری دعوت دکھا، اور آج کی بات اہم بات یہ ہے کہ آج اس دور میں جو وہ فکرہ کی جو رقم ادا کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ایک اس کے 3 حصے ہیں۔ فطرے ادا کرنے کے جو حصے ہیں وہ 3 مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے جس کو صاحب نصاب بنایا، سمجھ لیجیے، توجہ دیجیے، یہ جو صاحب نصاب ہے، جو مضبوط قسم کا مالک ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ قسمت جو ہے یہ پیداوار ہے، اس کے مطابق وہ اپنا فطرہ جو ہے ادا کرے۔ یہ 65 روپے کا جو سلسلہ ہے، یہ گیہوں کے فطرے کا سلسلہ جو عام طور پر چلتا ہے، لیکن آپ سب آدمی اس میں گزارا کر دینا، اعلان ہو گیا بھائی 65 روپیہ، سب آدمی مالدار ہے، جو اے سی میں، ہوائی جہاز میں، فلائٹ میں رہا ہے، وہ بھی بیچارہ 65 روپے کا گزارا کر رہا ہے، اور جو بیچارہ فٹ پاتھ پر گزر رہا ہے وہ بھی بڑا ہے۔ حالانکہ یہ چیز نہیں ہے، آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہے، بزنس کے برابر جو ہے، جو بزنس کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے برابر اس کی جو آج اس وقت میں جو اس کی جو رقم طے کی گئی ہے وہ تقریباً 1000 روپیہ یا 900 کے قریب بزنس کے مطابق۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ صاحب نصاب بنایا، مالدار ہے، ہمیشہ پریشان ہے، بیمار رہتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ آپ اپنی صدقے فطری کی رقم جو ہے آپ قسمت کے مطابق گزاریں۔ دوسرا ہے وہ جو ہے جو وغیرہ کا ہے۔ تیسرا تو آج ہر آدمی کو اپنا چھٹکارا پڑا کہ اتنی کم رقم میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عام لوگوں کے بجائے بہتر بنایا، بلند کیا، تو آپ اپنے دینی مظاہرے کا اہتمام کریں کہ جہاں آپ کی استطاعت ہے اس مطابق خرچ کیا۔ اللہ مالدار بنانا ہے، لوگ عام لوگ جو ہے، غریب لوگ جو ہے نا بس میں پائلٹ کر کے سفر کرتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ صاحب نصاب بنایا تو آپ جو ہے اس لیے کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ان کی طرح مقابلہ کیوں کر بیٹھتے کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ آج زکات مسلمان نہیں، زکات بہت بڑی، زکات کی نبوت کا مسلمانوں کے اوپر ایک قہر برتا ہوں۔ جب یہ قوم جب زکات نہیں نکالے گی تو قوم کے اندر تنگدستی پیدا کر جائے۔ آج وہ تنگدستی نظر کی عزت ہے، لیکن پھر آپ کی حوث کی یہ بات کر پیسے ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن آج زکات نہ نکالنے کی نوبت یہ ہے کہ آج حوث کی فکر کیا بات۔ میرے دوست اور دوسرے کو اللہ کی بڑے پہلے غضب میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز ادا کرو، زکات نہ دینے والا، زکات کا انکار کرنے والا رشتہ کا گزرا تھا۔ ایک صحابی کا قتل کیا اس دنیا پر، جس نے زکات کی اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑے عام طور پر نہیں، لیکن تھوڑا سا اپنی قبر گزرنا، تھوڑا ادھر ادھر۔ تو زکات کی ہم کتابوں میں ہم نے پڑھا، دیکھا کہ زکات کے متعلق اتنی سخت وعیدیں آئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زمانے ہی میں ایک شخص نے زکات سے انکار کیا، تو چھاڑ دیا گیا، بڑی بکریوں کے لیور کا مالک تھا۔ اللہ کے دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کی گئی اور زکات کو بڑھ سمجھا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زمانہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا زکات لینے سے لوگ صحابی کا بعد میں یہ حشر ہوا زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ صحابی تھی اس وقت کے، اب آپ سے بہتر تھے، لیکن اس زکات کا انکار کیا تو زمانہ تاریخ نے دیکھا ہے کہ چیل کوے ان کی لاشوں کو نظر دکھا رہے، دنیا کے اندر وہ پناہ نہیں ملی، در بدر کے ٹھوکر کھاتے ہوئے مرے۔ زکات کی کھلے عام طور پر یہ ہو سکتا ہے، واقعہ وقت ختم ہو جائے گا، واقعات ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں پوری ذمہ داری کے ساتھ زکات نہ دینے والا گھر مجیب ایسا گھر مجیب ہوتا ہے تو اس کی روز کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، گھر کے اندر فراوانی نہیں آتی ہے، برکت نہیں آتی ہے، مال کے اوپر خطرہ ہوتا ہے۔ آپ عام طور پر زکات نہیں ادا کرتے ہیں
دیکھیے کتنے پیسے پولیس کھا رہے ہیں، ادھر کے ادھر کے، کتنے پیسے آپ کے رشوت میں جا رہے ہیں، کتنے پیسے ڈاکٹر کھا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا، آج کوئی کام کرانے جاتے کام مشکل پڑ جاتا، نہیں ہو پاتا ہے، اب رشوت اس کو دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آئیے تو وہاں کچھ نہ کچھ رشوت لگا دیجیے، آپ بچوں کا ایڈمیشن کرائیے تو وہاں رشوت لگا دیجیے۔ یہ حرام جو رشوت ہے، یہ صرف لینا حرام نہیں ہے بلکہ دینا بھی حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جاری کرنی ہے، دونوں کو چاہیے میں جلایا جائے گا، لیکن آج ہم بولتے کہ ہم مجبور ہیں، مجبور زکات دینے والوں کا مجبور نہیں ہو جاتے، زکات کیوں نہیں دیتے؟ زکات دینے والوں کو مجبوری نہیں ہوتی ہے، زکات نہ دینے کی وجہ کر کے آپ بچوں کا ایڈمیشن کرانے جائیے، وہاں آپ کو حرام جس کو نام کتنا اچھا دے دیا، نام کتنا اچھا دے دیا، ڈونیشن دلالی کا پیسہ ڈونیشن دے دیں تو حرام کھاؤ گے، حرام کھلایا جاؤ گے، نام کو بدل کر کے گندی چیزوں کو کھلایا جائے گا ہمارے معاشرے میں، جب ہم حلال چیزوں کا انکار کر سکیں۔ حرام کھا رہے، کسی کا کوئی کام کر رہا ہے، آگے کاغذ بنا رہے ہیں، وہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پولیس کے یہاں کوئی کام کروا رہے ہیں، وکیل کو پیسہ دے رہے ہیں، ادھر ادھر پیسہ، تو یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہے، یہ ادب ہے، یہ ناپاکی پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، اس چیزوں کی زکات نہیں دیتے ہیں تو چاروں طرف رشوت انشاءاللہ پورا مسلمان ایمانداری کے ساتھ زکات ادا کرے تو اس کو سب سے پہلا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں غربت ختم ہو جائے گا۔ زکات کا مال کو بہت زیادہ ناپاک مال نہیں، زکات کا مال وہ مال ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اس کے لیے فقیر اس کا کام اسی چیزوں پر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ زکات کا فکر تو بھی دیتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں جو سرکاری قسم کا لوگ ہوتا ہے، فقیر کہاں ہے؟ فقیر اس کو فقیر سمجھتے ہیں، فقیر کے اندر تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کو تو بڑا افسار ہوتا ہے۔ آج اتنی نصاب والا جو دیکھتا ہوں کہ جس کا پیشاور ہے، پیشاور جو 12 مہینے کا 12 مہینہ بھیک مانگتا اس کو کتنا زکات کی رقم کتنے دن اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ گناہ کی طرف ہم اس کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ پیشاور ہے۔ لوگ اچھی طرح اس بات کو دھیان رکھیں، اکٹھے پھرتے نظر پڑ جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر بیشتر جو کمائی قسم کا آدمی نظر آتا ہے، ناشک وقت میں جو ہے لمبا کوٹا پہن لیا، لاٹھی لے لیا، اس کے علاوہ بھیس بدل لیا اور اس کے اندرونی حالات کو جاتے، آپ سے اچھی زندگی طرح گزار رہا ہو، آپ کی آمدنی جتنی نہیں ہے اس سے زیادہ اس کی آمدنی ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، گاڑی کمانے کے اگر جو گاڑی کمانے بنا ہوا کنٹینر لے کر کے رکھا ہوا، آپ کا جیسے اوقات نہیں ہے، آپ اس پیسے کو مدرسے پہنچائیے، اس پیسے کو آپ اپنے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیے، ماں کو نہیں، باپ کو نہیں، جو آپ کے نیچے لوگ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں اور رشتہ دار میں بھانجا بھانجے وغیرہ ہیں جو آپ کے غریب ہیں، واقعی میں جن کے یہاں دشواری ہے، جو بیمار ہے، جن کے یہاں پیسے والے آمدنی کرنے والے نہیں، لوگوں کی امداد کیجیے اور ظاہر کر کے نہیں کہ ہم آپ کو زکات کا پیسہ رسوا مت کیجیے، احسان مت دلائیے، کیونکہ آپ اللہ زکات دے کر کے اللہ کے غضب سے آپ بچیں۔ اب زکات میں ہم نے بڑا کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو دینے سے منع کرتے ہیں اور ہمارے ان لوگوں کو دینے سے منع کیا جو پیشاور جب تو اس بیچارے کے اندر سے کمانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی کیونکہ وہ پیشاور ہے، تو زکات کی رقم مدرسے کو اپنے رشتہ داروں میں جو تقسیمیں چلیں گے، شادی ہے دیا، زکات سال میں معاشرے پر پڑ رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ آج زکات کے مال سال سے زیادہ گزر جائے گا، زکات کے مال کو روک رکھا کیا ہے، محلے میں شادی ہوئی، سال میں تمہارے اوپر زکات فرض ہے، 2 سال والا قرضہ جمع کیا ہوا، یہ لوگوں تک کہاں جائے گی؟ اس حرام مال کو رکھو گے کر دے، غریبوں کا حق کو مار کے گھر میں دبا کے رکھو گے تو اللہ حرام کھلائے گا، حرام کھلائے گا۔